الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم حاضرین و مکرم ناظرین، کتاب التوحید کے تیسرے باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب، جس نے توحید کو پختہ کیا، جس نے توحید کو شرک، بدعت اور معصیت کی ملاوٹوں سے، آمیزشوں سے پاک کیا، وہ جنت میں بلا حساب یعنی بلا عذاب کے داخل ہوگا۔ اس باب کے تحت مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے، صاحب کتاب التوحید نے، سعید بن جبیر کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک حدیث نقل کی ہے جو حدیث طویل ہے، اور اسی حدیث کا کچھ حصہ ہم نے ایک مجلس میں آپ کے سامنے پیش بھی کیا ہے۔ بقیہ حصہ اس وقت آپ کے گوش گزار ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرضت علی الامم، میرے اوپر امتیں پیش کی گئی۔ یہ سعید بن جبیر نے اپنے ساتھی حسین بن عبد الرحمن کو، جنہوں نے زہریلے جانور کے ڈنک مارنے پر جھڑوایا تھا، اور ان کے عمل کی تصویب اور درستگی فرمانے کے بعد کہ تم نے اچھا کیا دلیل معلوم کر کے، لیکن ہم سے ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کی ہے، اس حدیث کو سنو اور اس پر عمل کرنا گویا اپنی توحید کو پختہ کرنا۔ اس ضمن میں یہ حدیث بیان کی ہے تو فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرضت علی الامم، میرے اوپر امتیں پیش کی گئی۔ یہ واقعہ لیلۃ المعراج میں ہوا۔ معراج مکی زندگی میں ہوا تھا، سال معلوم نہیں، ڈے معلوم نہیں، لیکن یہ عجیب بدنصیبی ہے امت کی کہ لوگ شب معراج مناتے ہیں، سال معلوم نہیں۔ اہل علم کے زبردست اقوال ہیں، 6 7 اختلافات ہیں سالوں کے اندر۔ کوئی کہتا ہے 5 میں تھا، کوئی کہتا ہے 6 میں، کوئی کہتا ہے 8 میں، کوئی کہتا ہے 10 میں، کسی نے کہا 11 میں، کسی نے کہا 12 میں، کسی نے کہا کہ ہجرت سے تھوڑا پہلے، کسی نے کہا رمضان میں، کسی نے کہا رجب میں، کسی نے کہا جمادی الاولیٰ میں۔ اس طریقے سے کئی اقوال ہیں، اور اگر کوئی تاریخ مان بھی لی جائے، اول تو کوئی تاریخ نہیں ہے، کیونکہ اگر اس موقع پر کوئی جشن ہوتا، کوئی مجلس منعقد ہوتی ہے اسپیشلی، تو تاریخ بالکل ایکوریٹ ہوتی، معلوم، اختلاف نہیں ہوتا۔ لیکن اگر بالفرض مان لیں کہ ان تمام اقوال میں کسی ایک قول کو صحیح بھی کہہ دیا جائے، تو یہ اللہ کا اعزاز اور اکرام ہے جو نبی کو ملا، اور اس سے جو پیغام ہمیں ملا اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا آپ کے صحابہ نے، یا تابعین نے، خلفائے راشدین نے، یا خیر القرون نے کبھی بھی اس رات کی مناسبت سے کوئی مجلس منعقد نہیں کی۔ تو اگر متعین بھی تاریخ ہو جائے تو اس موقع پر کوئی مجلس خاص اہتمام کے ساتھ منعقد کرنا، اور اس میں شب معراج اور اس کے واقعات کی تفصیل کرنا، مسجدوں کو چراغاں کرنا، یہ بالکل غیر شرعی عمل ہے۔ میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ بہرحال مکی زندگی میں ہوا تھا، اور جو حدیث حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کی ہے وہ مدنی زندگی کی حدیث ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کی تفصیل، امتوں کے پیش کیے جانے کی تفصیل کہاں بیان کی؟ مدینہ میں معراج کی شب سے لوٹنے کے بعد فوراً آپ نے بیان نہیں فرمایا۔ تو دیکھا تھا معراج کی شب میں جو مکے میں ہوئی معراج، اور اس کو بیان کیا کئی سالوں کے بعد مدینہ کے اندر۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس چونکہ مدینہ میں آئے تھے ہجرت کر کے، اور اخیر میں آئے تھے، فتح مکہ سے کچھ پہلے آئے تھے، تو وہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا ہے، عرضت علی الامم، مجھ پر امتیں پیش کی گئی۔ تو معراج کا واقعہ ہے اور مدنی زندگی کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، مجھ پر امتیں پیش کی گئی۔ فرأیت النبی ومعہ الرہط، ہم نے دیکھا کہ ایک نبی ہے، اس کے ساتھ ایک رہط ہے۔ رہط عربی زبان میں ایک جماعت کو کہتے ہیں، 10 لوگوں کی جماعت کو رہط کہتے ہیں۔ ایک نبی سامنے لایا گیا، اس کے فالوورز 10 تھے، بس صرف 10، اور پہلے کے انبیاء سینکڑوں سال دعوت تبلیغ کا کام کیا کرتے، صرف 10 بندے مسلمان ہوئے۔ اور دوسرا نبی پیش کیا گیا، اس کے ساتھ رجل او رجلان، ایک آدمی، واحد او اثنان، ایک یا 2 آدمی، بس۔ اللہ اکبر۔
کتنی بڑی جرأت اور حوصلہ ملتا ہے حق والوں کے لیے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کثرت کو اپنی صحت کا معیار بناتے ہیں، ہم کثیر تعداد میں اسے ہم حق پر ہیں۔ اگر تم حق پر ہوتے تو اتنے کم تھوڑے ہی ہوتے، دیکھو ہماری تعداد کتنی ہے۔ ہم کہیں تو مشرکین کی تعداد دنیا میں زیادہ ہے، تو کیا مشرکین حق پہ ہے؟ نہیں، کثرت اور قلت حق کا معیار نہیں ہوتا۔ اگر کثرت حق کا معیار ہو تو اس نبی کو کیا کہیں گے جس پر ایمان لانے والے 10 تھے، جن کا کلمہ پڑھنے والے 2 تھے؟ اور آپ نے فرمایا کہ ایک نبی ہمارے سامنے ایسا بھی پیش کیا گیا لیس معہ احد، جس کے ساتھ کوئی ایک آدمی بھی نہیں تھا، کوئی سنگل پرسن بھی اس کے ساتھ۔ کیا وہ نبی حق پر نہیں تھا؟ نعوذ باللہ، یقیناً حق پر، لیکن لوگوں کو توفیق نہیں ہوئی حق قبول کرنے کی۔ اس میں نبی کا کیا قصور؟ اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی تھی، کوتاہی ان کی امت سے ہوئی۔ حق دلیل سے پہچانا جاتا ہے، اللہ کی قسم، حق کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ سے پہچانا جاتا ہے۔ جس کے پاس ہو، جہاں کہیں بھی ہو، ایک اکیلا آدمی ہے لیکن کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ پر قائم ہے، صحیح حدیث کے ساتھ ہے، حق اسی کے ساتھ ہے، چاہے دنیا اس کے خلاف کیوں ہو۔ حق دلیل سے پہچانا جاتا ہے، کثرت اور قلت حق کا معیار نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قلیل تعداد میں لوگ غلط ہیں، چاہے وہ حق قرآن اور سنت پر ہو، اور کثیر تعداد والے غلط پر بھی ہے تو وہ حق پر ہے، کثرت تعداد کے لوگ دھونس جماتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ رفع علی سواد عظیم، اسی بیچ میں میرے سامنے ایک بڑا جتھا پیش کیا گیا لوگوں کا۔ سواد مانے کالا، سواد زید ہے بیاض کی، مراد ہے اشخاص، اتنی کثرت سے اشخاص پیش کیے گئے کہ دور سے دیکھنے میں بلیک اسپاٹ لگتا تھا، آسمان کے کناروں میں لگتا تھا کہ صرف بلیک اسپاٹ۔ جب دیکھا کہ اتنا دل بادل لشکر ہے ایک نبی کے ساتھ، اتنی بڑی جماعت، میری امت کے لوگ ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ تو آپ سے کہا گیا نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، موسیٰ ان کی قوم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی فالوورز کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی بھی امت بہت بڑی تعداد ہے۔ اس کے بعد پھر مجھ سے یہ کہا گیا، دیکھیے حدیث ہے، معراج کا واقعہ بیان کریں کہ آپ ذرا اپنی نظر کو دوبارہ اٹھا کے دیکھیے۔ جب میں نے دوبارہ نظر اٹھایا، پھر اسی طریقہ کا دل بادل لشکر، بہت بڑی تعداد، پورا آسمان کا کنارہ بڑھ گیا۔ دور سے دیکھنے کی وجہ سے افراد پہچانے نہیں جاتے تھے، لگتا صرف بلیک اسپاٹ، کالے کالے دھبے، مراد بڑی کثیر تعداد تھی۔ فقیل، مجھ کو کہا گیا ہذہ امتک، یہ آپ کی امت ہے۔ ماشاء اللہ، امت محمدیہ کی تعداد بھی زیادہ ہوگی اور کسی بھی نبی کی امت کی تعداد سے زیادہ ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ آپ قیامت تک کے نبی، یہ آپ کی امت ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے اور صحیح حدیث کی روشنی میں پوچھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، میدان محشر میں اتنا بڑا مجمع ہوگا، تمام انبیاء اور ان کی امتیں ہوں گی، انسان اور جنات ہوں گے اور دوسری مخلوقات ہوگی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ میری امت قیامت کے دن یاتون غرا محجلین، غر محجل آئیں گے، ان کی پیشانی چمکتی ہوگی، ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، ہاتھ پاؤں چمکے گا، پیشانی چمکے گی، چہرہ چمکے گا، اس سے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ تو آپ قیامت کی اتنی بھیڑ میں اپنی امت کو پہچان لیں گے، آسمان کے کنارے پر پیش کی جانے والی امت کو نہیں پہچان سکے؟ اگر کوئی یہ آپ سے سوال کرے کیا جواب ہوگا؟ کوئی صاحب آپ میں سے جواب دے سکتے ہیں؟ جواب آسان ہے کہ آپ نے اپنی امت کو اسی لیے نہیں پہچانا کہ آپ نے دور سے آسمان کے کنارے پر دیکھا، تو یہ تو دیکھا کہ افراد ہیں، لیکن ان کی تمیز مشکل تھی کہ دور سے دیکھا آپ نے۔ جیسے دور سے آپ 2 میل دیکھیے، ایک آدمی دکھ رہا ہے کہ ایک آدمی ہے، ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، لیکن لباس، پوشاک، صورت، شکل کچھ بھی دکھنے میں نہیں آ رہی کہ وہ آپ کا دوست ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، کون سا بھی، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی ہے۔ آپ آسمان کے کنارے میں دیکھ رہے ہیں، آپ غور فرمائیے، تو کیسے تمیز کر سکتے تھے کہ یہ میری امت ہے کہ میری امت کے دوسرے لوگ ہیں؟ وہاں امت سامنے آئے گی، قریب آئے گی، چہرہ دیکھیں گے، اعضائے وضو دیکھیں گے، پہچان جائیں گے کہ یہ میری امت ہے، کوئی تعارض نہیں حدیث کے درمیان۔ تو کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے۔ اس کے اندر یہ بیان ہے کہ جب مجھ سے یہ کہا گیا کہ 70,000 جنت میں بلا حساب کے جائیں گے، جن کو دخول اول ہوگا، حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی عذاب نہیں ہوگا ان کو، تو میں نے رب تعالیٰ سے زیادتی کا مطالبہ کیا کہ یہ اللہ، اس قدر لوگوں سے کیا فائدہ، اتنی تعداد کافی ہے۔ یہ صحیحین کی روایت نہیں ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت۔ البتہ صحیحین میں جو ابو ہریرہ کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ 70,000 جو لوگ جنت میں بلا حساب و کتاب کے جائیں گے، اس میں پہلا زمرہ جو ہوگا، پہلا وفد جو ہوگا، پہلی ٹیم جو ہوگی، اس کے چہرے 14ویں رات کی چاندنی کی طرح دمکتے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد جو لوگ جائیں گے وہ آسمان میں چمکنے والے سب سے تیز ستارے کے مانند ہوں گے۔ اس طریقہ سے لوگ جوق در جوق، فوج در فوج 70,000 جنت میں بلا حساب کتاب کے داخل ہونے والے ہوں گے، جن میں پہلا زمرہ جو ہوگا وہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوگا، اور دوسرے زمرے کے متعلق فرمایا کہ وہ آسمان میں چمکنے والے، تیز چمکنے والے ستارے کے مانند ہوگا۔ صحیحین کے علاوہ حدیثوں میں ہے کہ میں نے اللہ رب العالمین سے مزید کا مطالبہ کیا
کہ 70,000 تو میری امت کم ہے جو جنت میں بلا حساب و کتاب جائے گی، کچھ اور اضافہ کر دیجیے، تو اللہ ذو الفضل العظیم ہے۔ اور نبی صاحب کے مقام اور مرتبے کا ملاحظہ کیجیے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کے کہنے پر ہم آپ کی امت میں اضافہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو جنت میں بلا حساب و کتاب کے داخل ہوں گے وہ 70,000 ہوں گے، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوگا، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو 70,000 کو 70,000 سے اگر آپ ضرب دیں تو ایک لارج فگر آپ کے سامنے ہے، 70,000 کو 70,000 سے ضرب۔ اتنے لوگ امت کے اللہ تعالیٰ ان میں ہمارا اور آپ کا شمار فرمائے، کہا جنت میں بلا حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ انشاءاللہ مختصر وقفے کے بعد سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ انتظار کرنے کا شکریہ۔ ہم نہایت اہم حدیث آپ کے ساتھ پڑھ رہے تھے کہ 70,000 افراد اس امت کے جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہوں گے، اور نبی صاحب کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 عطا فرمائے۔ بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ امت کی۔ اور یہ کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے۔ اب یہاں مجلس میں جو صحابہ موجود تھے، فقاض الناس فی اولئک، اب یہ 70,000 کون ہوں گے؟ اس میں لوگ غور خوض کرنے لگے، مناظرہ اور مباحثہ ہوا، علمی بحث شروع ہوئی، حق تک پہنچنے کے لیے، درستگی تک پہنچنے کے لیے، بلا لڑائی جھگڑے کے، بحث تمہیز مناظرہ مباحثہ اچھی چیز۔ تو کسی نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوئے، کبھی انہوں نے شرک و کفر نہیں کیا، تو انہی کو یہ اعزاز ملے گا۔ گویا ہم میں سے جو لوگ کافر تھے، کافر ہونے کے بعد مسلمان ہوئے، شاید وہ محروم رہ جائیں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کے ساتھ رہے ہیں، آپ کی بات سنی ہے، آپ کے ساتھ غزوات میں شریک، جتنے لوگ آپ کے صحابہ ہیں وہ ہیں۔ تو گویا غیر صحابی چھٹ رہا ہے، لوگوں کی اپنی سوچ ہو رہی ہے، مختلف رائیں سامنے آئی، فقاض الناس فی اولئک۔ اور اس سے سلف صالحین کے علم کا حرص پتہ چلا کہ وہ کس قدر علم کے حریص ہوتے تھے، حقائق تک پہنچنے میں، معاملے کی تہ تک پہنچنے میں کتنی جستجو کرتے تھے، اور چاہتے تھے پہنچے اس حقیقت تک۔ بہرحال اسی درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگوں پر نمودار ہوئے، تشریف لائے، اور آپ نے رزلٹ آؤٹ کیا، لوگوں کی کوالٹی بتا دی، جنت میں داخل ہونے والوں کی شناخت بتا دی، پہچان بتا دی۔ دیکھیے اعلیٰ درجے کی صفات ہیں، توحید ہے، جن صفات کے ذریعے آپ اللہ کی توحید کو پختہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہا ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ 4 بات آپ نے سنی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ طلب نہیں کرتے، رقیہ طلب نہیں کرتے، جھاڑنے والوں کو نہایت بے چینی اور بے صبری کے ساتھ تلاشتے پھرتے نہیں۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے لا یرقون، جھاڑتے نہیں ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ راوی سے وہم ہے، جھاڑنا یہ احسان کرنا ہے کسی کو۔ رسول نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، من استطاع ان ينفع اخاه فلينفع، کوئی شخص اگر کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے تو نفع پہنچائے۔ تو جھاڑ دینا یہ نفع پہنچانا ہے، محسن ہے نفع پہنچانے والا، جھاڑنے والا۔ البتہ جھاڑ طلب کرنے والا ہے، بھائی کوئی اس لوکیلٹی میں، بتاؤ اگر دور بھی ہے 10 کلومیٹر پر بھی ہے تو ہم وہاں جائیں گے، ارے ہم کو سانپ نے ڈس لیا، ہم کو بچھو نے ڈس لیا، ارے مجھ کو بچاؤ، لے چلو جلدی۔ بے چین ہے، پریشان ہے، سائل ہے، وہ اس کی حیثیت سائل کی، کہیں نہ کہیں اس کے ایمان میں کمزوری ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دم کر دے گا کوئی تو ہم بچ جائیں گے۔ اس کا دل اللہ کے علاوہ کی طرف ملتفت ہو رہا ہے، متوجہ ہو رہا ہے۔ کالے لا یسترقون ہونا چاہیے کہ وہ جھاڑ نہیں طلب کرتے۔ ہاں کوئی خود سے آ گیا کہ بھائی تم کو تکلیف ہے، درد سے کڑا رہے ہو، کیا بات ہے، کہاں بچھو نے ڈنگے، اچھا لو مجھ کو جھاڑنا آتا ہے، لو، وہ خود سے مطالبہ کرے جھاڑ دے الحمدللہ، لیکن ہم اس کے پیچھے باولا نہ ہوں۔ ہے کوئی جو ہمارے شہر کا علاج کرتا ہو، یہاں سے حیدرآباد جا رہے ہیں، حیدرآباد سے بمبئی جا رہے ہیں، بھاگتے پھر رہے ہیں جھاڑنے والوں کے پیچھے۔ ہم الذین لا یسترقون، رقیہ طلب نہیں کرتے، جھاڑنے والوں کو ڈھونڈتے تلاشتے نہیں ہیں۔ ہاں کوئی آ جائے خود سے آفر کرے، لو جھاڑ دو، لیکن باولے نہیں بنتے اس کے پیچھے۔ یہ کمال درجے کی توحید ہے، اللہ پر بھروسہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا ولا یکتوون، داغتے نہیں، داغنا یہ بیماری کا ایک علاج ہوتا ہے، خاص کر کانٹا واٹا چپ جاتا ہے تو آج بھی یہ طریقہ ہے کہ صاحب پھوڑے نکل آئے، اس میں کانٹا نہیں نکل رہا ہے تو چاقو وغیرہ کی نوک تیل میں لگا کر گرم کر دیا، اس میں داخل کر دیا اور کانٹا بل سے اوپر آ گیا، فوراً آ گیا۔ تو یہ علاج ہے داغنے کا عمل، تکلیف دہ عمل ہوتا ہے کیونکہ کوئی گرم چیز اس میں ڈالی جاتی ہے، سرسی ڈالی جاتی ہے، نوک ڈالی جاتی ہے، تکلیف دہ عمل ہے۔ تو کہا لا یکتوون، حالانکہ صحیح بخاری میں روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیب بھیجا حضرت ابی بن کعب کے پاس، وہ بیمار چل رہے تھے، ان کی ایک رگ طبیب نے کاٹی اور اس کو داغ دیا۔ اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ ذات الجنب کی بیماری تھی،
پہلو کے اندر زخم دمل ہو جاتا ہے، اس کو اوپر سے داغتے ہیں، زخم بیٹھ جاتا، تو ذات الجم کی بیماری سے ہم نے داغا۔ اور سنن میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسعد بن زرارہ کے جسم میں کہیں پاؤں ہاتھ میں کانٹا چبھ گیا تھا تو آپ نے داغ کر کے کانٹا نکالا۔ وہ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیز میں شفا ہے، شربت عسل، شہد پینے میں، و شرطۃ محجم، پچنا لگانے میں، اور قیۃ نار، آگ سے دغوانے میں۔ لیکن آپ نے فرمایا وانی انہاکم عن ذلک، میں تم کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں فرمایا انی لا احبہ، میں پسند نہیں کرتا۔ 4 طرح کی روایت آئی داغنے کے سلسلے میں۔ علامہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کوئی تعارض نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل جواز کی دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا کراہت کی دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو نہ پسند کرنا یہ حرمت کی دلیل نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ داغنے والے کی تعریف کرنا افضلیت کی طرف اشارہ ہے۔ گویا داغنا جائز تو ہے لیکن جائز مال کراہا ہے، اگر نہ داغو تکلیف دہ عمل نہ کرو، جائز سبب کو بھی استعمال نہ کرو اللہ کے بھروسے، تو یہ کمال درجے کی توحید ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری بات فرمائی ولا یتطیرون، چڑیوں کو اڑا کر یا چڑیوں کے گزرگاہ سے یا چڑیوں کے نام سے یا چڑیوں کی آواز سے بدفعلی لینا۔ ارے الو بول گیا ہلاکت ہو جائے گی، کوا بولا تو چلو سفر اچھا رہے گا، تو کوے کے نام سے کوے کی آواز سے لوگ بدفعلی نیک فعلی لیتے ہیں، بیس لیس ہے۔ الحمدللہ ایک مستقل باب ہے ہمارے درس میں جو تیرہ کے نام سے آئے گا، چڑیوں کے ذریعے پھل لینے کا۔ یہ چیز غلط ہے، بدعقیدگی ہے، بدشگونی ہے۔ اور آپ نے چوتھی بات فرمائی کہ وہ علی ربہم یتوکلون، یہ تمام بات کی جامع کہ اللہ پر بھروسہ کرتے، دل کا اعتماد ان کا اللہ پر ہوتا ہے، یہ تمام صفتوں کی جامع ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کا کیا یہ مطلب ہے کہ ہم اسباب اختیار نہ کریں؟ اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ کھلائے گا پلائے گا تو ہم کمائیں نہیں؟ ظاہر ہم کو کمانا پڑتا ہے، دنیا عالم میں اسباب ہے، ہر چیز کو اللہ نے سبب سے جوڑا ہے۔ جب تک آپ کمائیں گے نہیں، گھر میں کھانا بنے گا نہیں، آپ اس کو لقمہ بنائیں گے نہیں، منہ میں ڈالیں گے نہیں، منہ چلائیں گے نہیں، جب تک آپ کا پیٹ نہیں بڑھے گا۔ جاڑے سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے اسباب ہیں۔ تو جائز اور مباح اسباب کا استعمال کرنا اور نتیجہ اللہ پر چھوڑنا، یہ عین توکل ہے، یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ دوا اور علاج کے ذریعے آپ علاج کرائیے جو مباح ہے، جس میں کوئی کڑاہت نہیں ہے، لیکن داغنے میں کڑاہت ہے، جھاڑنے والوں کے پیچھے دوڑنا مکروہ ہے۔ تو جائز ہے لیکن کڑاہت ہے۔ اعلیٰ درجے کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی مکروہ اسباب کو چھوڑے، جس میں بالکل کڑاہت نہ ہو، اس اسباب کو اختیار کرے اور شفا کی امید اللہ سے رکھے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑے۔ یہ ہے توکل۔ ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء، اللہ نے نہیں کوئی بیماری اتاری مگر اس کی شفا اتاری۔ وغیر صحیحین میں روایت ہے کہ آپ نے دیہاتیوں کی جماعت سے کہا یا عباد اللہ تداو، اے اللہ کے بندو علاج کراؤ، علاج کراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج اتارا ہے سوائے ایک بیماری کے کہ وہ لا علاج ہے۔ لوگوں نے کہا سر وہ بیماری کیا ہے؟ تو کہا کہ بڑھاپا۔ بڑھاپے کا کیا علاج؟ وقتی طور پر آپ بال کو کالا کر لیتے ہیں، حرام کرتے ہیں، کالا خضاب لگانا حرام ہے، کالا خضاب لگاتے، فیشیل کراتے، کچھ چمڑے ٹائٹ وغیرہ کراتے، اس سے کوئی بڑھاپا اور جسم کی کمزوری تھوڑی دور ہو جائے گی؟ کتنے دن کے لیے آپ انجیکشن لے کر اپنے آپ کو توانا اور تندرست رکھیں گے؟ بہرحال بڑھاپا اس کا کوئی علاج نہیں، بڑھاپا جوانی میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں تھیں جو آپ نے بتائی۔ تو اسباب مباح اسباب، جائز اسباب جس میں کوئی کڑاہٹ نہیں ہو، اس کو بروئے کار لانا، انجام اللہ کے سپرد کرنا کہ اللہ نے مقدر میں لکھا ہوگا تو فائدہ ہوگا۔ دوا کھاتے ہیں ہم، ٹیبلٹ لیتے ہیں، بسم اللہ کر کے اللہ سے شفا کی امید رکھ کے کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ شفا لکھتا ہے مقدر میں تو شفا ہوتی ہے۔ یہ دوا ذریعہ ہے، سبب ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ تو جائز اور مباح استعمال کرنا چاہیے، جس میں کڑاہٹ ہو اس سے بچنا، یہ تحقیق ہے، توحید کی پختگی ہے۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی تو عکاشہ بن محصن صحابی تھے، زبردست صحابی تھے، بڑے خوبصورت آدمی تھے، مہاجر اولین تھے، اسلام میں سبقت کرنے والے تھے، بڑے اچھے گھوڑ سوار تھے، عرب میں مشہور گھوڑ سواروں کے اندر ان کا نام شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے نبی دعا فرما دیجئے کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جو توحید کو متحقق کرتے ہیں، اور یہ جو چاروں صفتیں آپ نے بتائی ہیں وہ صفتیں ہمارے اندر پائی جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا انت منہم، تم ان لوگوں میں سے ہو۔ کیا غیب داں تھے کہ انت منہم؟ بخاری شریف واضح کرتی ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے، تو آپ نے کہا اللہم اجعلہ منہم، اے اللہ ان کو انہی لوگوں میں شمار فرما جو ان چاروں صفتوں کو اپنے اندر جمع کرنے والے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، انہوں نے دعا کی گزارش کی، آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہمارے حق میں دعا قبول ہوئی؟ تو آپ نے کہا ہاں نعم انت منہم،
گویا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی، آ گئی وہی، خبر آ گئی کہ تم ان لوگوں میں سے ہو۔ کتنی زبردست خوشی کی بات تھی۔ سوچ لیجیے جب عکاشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عکاشہ یا اوکاشہ تخفیف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بعض لوگ عکاشہ پڑھتے ہیں اور بعض لوگ عکاشہ تشدید کے ساتھ کاف پر تشدید لگاتے ہیں، تو عکاشہ یا عکاشہ بن محصن کا آپ نے کہا انت منہم، ان کی دعا کی درخواست پر آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا آپ کی قبول اس کے حق میں فرمائی اور آپ نے کہا انت منہم۔ یہ دیکھ کر مجلس میں ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیجیے، میرے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ وہ کون تھے دوسرے آدمی؟ ان کا نام صحیح حدیث میں نہیں معلوم، صحیح حدیث سے کوئی نام سامنے نہیں آتا، تو جو بھی حدیث آئی ہے اس سلسلے میں ضعیف یا بہت زیادہ ضعیف ہے۔ تو کسی ایک صحابی نے دیکھا ہوگا کہ ان کے حق میں دعا فرمائی ہے اور یہ توحید کو پختہ کرنے والے میں سے ہیں اور جنت میں داخل ہوں گے بلا حساب کتاب کے، تو یہ خصوصیت، یہ امتیازی وصف ہمیں کیوں نہ ہو؟ تو آپ سے دوسرے شخص نے بھی دعا کی درخواست کی۔ اگر آپ کہتے کہ تم ان میں ہو تو پھر تیسرا کھڑا ہوتا، چوتھا کھڑا ہوتا، نتیجہ یہ ہوتا کہ ایک سلسلہ چلتا، اور جس کو کہتے نہیں تم اس میں سے نہیں ہو تو بات گڑبڑ ہو جاتی، اس کے لیے بڑی مایوسی کی بات ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے امت پر شفقت اور نرمی برتتے ہوئے اور حسن ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور لطف اور احسان فرماتے ہوئے آپ نے صرف یہ فرمایا سبقک بہا عکاشہ، یہ نہیں کہا کہ تم ان میں نہیں ہو، کہا کہ عکاشہ ان صفتوں کے ساتھ تم سب لوگوں پر سبقت لے گئے۔ انہوں نے پہلے سوال کیا، ان کے حق میں دعا کیا، دعا قبول ہو گئی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ آپ انتظار کرتے رہے، انہوں نے دعا کی درخواست کی، اللہ نے ان کے حق میں دعا قبول کر لی، لہذا اب سلسلہ کلام بند ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ تم نہیں ہو، کہا کہ عکاشہ سبقت کر گئے، یہ خوبصورت لفظ استعمال کیا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ تم ان میں ہو اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم ان میں نہیں ہوتا کہ تکلیف نہیں، کہا ایک آدمی بازی مار لے گیا، اور اس کے بعد یہ مجلس ختم ہوئی اور اس طریقے سے یہ بات آپ کے سامنے آئی۔ تو جو کوئی توحید کی تحقیق کرتا ہے شرک اکبر سے، شرک اصغر سے، وہ اسباب جو مکروہ ہیں، جن پر کوئی دلیل نہیں آئی ہے یا دلیل ہے جائز ہے لیکن کراہت بھی ہے اس کے اندر، آپ ان اسباب کو بھی اگر چھوڑتے ہیں اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں تو الحمدللہ آپ کامیاب ہیں، اور آپ نے ان سے مومنوں کی خوش نصیبوں کی صفت سنی جو جنت میں بلا حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ اب ایک آخری بات اس سلسلے میں یہ رہ گئی کہ کیا دوا علاج کرنا ضروری ہے؟ اگر کوئی کہنے مجھے اللہ پر بھروسہ میں بالکل دوا علاج نہیں کر سکتا، تو امام احمد رحمۃ اللہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اتنا یقین ہو، ہم بعض ایک آدمی کو جانتے ہیں، وہ انتقال کر گئے، زندگی میں ایک ٹیبلٹ بھی کبھی نہیں کھایا، 75-80 سال کے ہو کے مرے، ایک ٹیبلٹ کبھی نہیں کھایا، کہا میں نے کبھی علاج کرایا ہی نہیں، 2 روز 4 روز بیمار رہا، بخار رہا اور چلا گیا معاملہ ختم، اور آخر زندگی تک ان کی آنکھ کی بینائی باقی اثر میں بال وقت۔ تو امام احمد کہتے ہیں کہ جائز ہے، مباح ہے، اگر کوئی نہیں کرتا کوئی حرج نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں مستحب ہے، حنفیوں کے ہاں امام ابو حنیفہ نے کہا کہ واجب ہے، جمہور علماء کہتے ہیں کہ دوا علاج واجب نہیں ہے لیکن کرا لینے میں کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ جائز کہہ لیجئے، مستحب کہہ لیجئے، واجب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اور آپ کی توحید کو پختہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول الله، أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله، فيك الرجاء